میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی مفکر سے یہ بات کہلوائی گئی تھی کہ ماں کی گود کو آپ نے کیسے محسوس کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ماں کی گود کو میں نے مثل تخت کے محسوس کیا۔ جب تک کہ ماں کی گود میں میرا سر رہا میں نے اپنے آپ کو تخت والا، اور جب تک کہ باپ کا ہاتھ میرے سر پہ رہا میں نے اپنے آپ کو تاج والا محسوس کیا۔ ماں کی گود تخت سے کم نہیں، باپ کا ہاتھ اگر سر پہ ہے تو وہ تاج سے کم نہیں۔ اسی لیے کسی بہت بڑے شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ ماں کی گود اور باپ کی گود اور ماں کا آنچل، ہم بھی کبھی تخت و تاج والے تھے۔ یعنی جب تک انسان کے سر پر باپ کا سایہ اور ماں کی گود میسر رہے تو انسان کو گویا کہ وہ چیز تخت تاج کا مزہ دیتی ہے۔ گویا کہ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والا ایک شخص اگر اس کے پاس ماں کی گود موجود ہے اور باپ کا سایہ سر پر موجود ہے تو وہ تخت والا بھی ہے اور تاج والا بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات اتنی ہے، کسی بہت بڑے مفکر نے یہ بات کہی ہے، اگر کوئی تم سے پیار کرے تو تم اس پیار کی قدر کرو، ورنہ اللہ تم پر ایک دن ایسا لائے گا کہ تم پیار کو ترس جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں دوست بھی پیار کرتے ہیں، دنیا میں استاد بھی پیار کرتا ہے، دنیا میں بیوی بھی پیار کرتا ہے، دنیا میں اولاد بھی پیار کرتی ہے، دنیا کے اندر بہت سارے محبت کرنے والے ملتے ہیں، مگر یاد رکھیں اگر سب سے زیادہ کسی کے پیار میں اخلاص ہے اور خالص کسی کا پیار ہے تو وہ ماں باپ کے سوا کسی کا پیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک کی محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے، کوئی نہ کوئی مقصد وابستہ ہے۔ ایک ماں باپ کی محبت ہے جو انتہائی بے لوث ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں، اس میں کوئی بناوٹ نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں آج اسی محبت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ جب کوئی نوجوان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد وہ ماں باپ کی ناقدری شروع کر دیتا ہے، وہ ماں باپ کو گھورنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ جس نے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو تیز نگاہ سے دیکھا یا گھور کر کے دیکھا، قیامت کے دن اس کے دفتر سے نیکیاں ختم کر دی جائے گی، اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اس مجمع کے حوالے سے میں بدگمان تو نہیں، میرا حسن ظن کہتا ہے کہ شاید یہاں کوئی بیٹا یا بیٹی ایسی نہیں ہوگی جس نے اپنے ماں باپ کو تیز نظروں سے دیکھا ہوگا، یہ حسن ظن میرا کہتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی ایسے کے کان تک یہ بات اللہ پہنچا دے جس نے اپنے ماں باپ کو تیز نگاہوں سے گھور کر کے دیکھا، اور گھور کر دیکھنے کی بنیاد پر اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ عبادت کرے اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اور وہ اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتا ہو، اللہ ایسے بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کے سجدے قبول ہوتے ہیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو تلاوت قرآن پابندی سے کرتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذان کو سننے کے بعد مسجدوں کی طرف کشاں کشاں دوڑتے ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے وہ کبھی ماں کا منہ بھی دیکھتے ہیں، والد کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں، اے سجدہ کرنے والے تو اپنی طاقت کو گویا کہ ضائع کر رہا ہے۔ اللہ اس کے سجدے کو قبول نہیں کرتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں۔ والدین کا ادب بتاتے ہوئے کئی صحابہ کے اقوال کو میں ایک ساتھ ان کا عطر آپ کے سامنے علماء کی تشریحات کے ساتھ پیش کروں۔ فرمایا گیا اگر ماں باپ پیچھے چلیں اور بیٹا ماں باپ کے آگے آگے چلے تو ایسا بیٹا ماں باپ کا فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان ہے۔ ماں باپ کے آگے آگے چلنا بے ادبی ہے، مگر رات کے وقت یا خطرے کے وقت
جبکہ راستے کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ ہو یا راستے میں کانٹا ہو یا راستے میں خطرہ ہو، اس لیے ماں باپ کے آگے چل رہا ہے کہ اس راستے کو صاف کرے یا ماں باپ کو خطرے سے بچائے، اسی وقت آگے چلنے کی اجازت ہے، ورنہ ماں باپ کے آگے چلنے والے کے متعلق فرمایا گیا جو ماں باپ کے آگے چلتا ہے اس کا نام ماں باپ کے نافرمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے چند چیزوں پر اتنی توجہ دی، آج ہم نے ان چند چیزوں پر اتنا زور دیا، یہ ساری چیزیں گویا کہ ہماری نئی نسل بھول چکی ہے، ہماری قوم کے جوان بھول چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جب ماں باپ کے آگے چلنے کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ نوجوان جو ہر بات میں اپنی رائے کو ماں باپ کے آگے رکھتے ہیں، ہر معاملے میں اپنی رائے کو ماں باپ کے سامنے فوقیت دیتے ہیں، ان کی گفتگو کو نہیں مانتے، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر نفل حج کے لیے ماں باپ منع کر دے تو اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفل حج کرے، اور ماں باپ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نفل عبادت سے روک سکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے ماں باپ کے پیروں کو دبانا پوری رات نفل پڑھنے سے زیادہ اجر کا مستحق بنا دیتا۔ مذہب اسلام صرف تسبیح و تحلیل کا مذہب نہیں، مذہب اسلام صرف رکوع و سجود کا مذہب نہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مسجدوں میں سجدے کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا تھا اے میرے صحابہ، اگر میری ماں آمنہ اس وقت حیات ہوتی ظاہری زندگی میں اور وہ مجھے آواز دے کر پکارتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ کہتے ہوئے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں انہیں احساس نہیں کہ کتنی عظیم نعمتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نعمت ختم ہونے کے بعد اس کی قدر کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ یہ چہرے جن پہ تم جھریاں دیکھتے ہو یہ معمولی چہرے نہیں ہیں، ماں باپ کے چہرے جن پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی، اگرچہ وہ دیکھنے میں زیادہ حسین معلوم نہ ہو لیکن ان چہروں کے اندر وہ محبتوں کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز موجود ہے کہ نبیوں کے تاجدار نے اپنے زبان ماں اوحا سے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کو گھر سے نکالنے والے، اپنی پسند کی شادی کے نام پر ماں باپ کا دل دکھانے والے، اپنے ماں باپ کو رلانے والے، ماں باپ کے اخراجات مانگنے پر ان کو ڈانٹنے والے، ذرا غور تو کرے قاسم نعمت مالک جنت مالک کل مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں کہ کاش میری امی حضرت آمنہ اس وقت حیات ہوتی اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی اے محمد ادھر آؤ تو میں کیا کرتا؟ صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آپ کیا کرتے؟ سرکار فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ماں باپ کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی بے ادبی وہی کرتا ہے جن کے دل اللہ سخت کر دیتا ہے۔ جن کے دلوں میں سختی ہے انہی کے دلوں کے اندر ماں باپ کا ادب نہیں، ورنہ انسان ماں باپ کا ادب کرتا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں بلکہ ماں باپ سے گفتگو کے آداب یہ ہیں، اسلامی آداب یہ ہیں کہ جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دیں
تو उनसे इस तरह गुफ्तगू करो जैसे एक गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है। आप अंदाजा करें, क्या अपना अंदाज भी ये है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी माजरत के साथ हम अपने पैसे कहां कहां खर्च करते हैं, मगर याद रखें माँ बाप पे खर्च करने पर अल्लाह जो सवाब अता फरमाता है ना वो मस्जिद के बनाने पर अता करता है, ना मदरसे पे चंदा देने पे वो सवाब मिलता है, ना अल्लाह अकबर किसी जगह और नेक कामों में आप कहीं खर्च करें, माँ बाप पे खर्च करने पर जो सवाब मिलता है वो सवाब कहीं नहीं मिलता। बड़ी माजरत के साथ हम माँ बाप को अहमियत ही नहीं देते। लोग मजमे के अंदर अगर मस्जिद और मदरसे का चंदा हो रहा हो और वहां पर 5,000, 10,000, 1 लाख लिखा देते हैं, हालांकि वो घर से इस हालत में आते हैं कि माँ ने कहा कि बेटा मुझे दवाखाना जाना है, कुछ रुपये दे दो ताकि डॉक्टर की फीस अदा कर दूं, तो वो माँ को ये कह के आता है बुढ़ापे में तुम्हें कितने पैसे लगते हैं, क्या मैं सब तुम्ही पे खर्च कर दूं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको बताऊं कौन इस वक्त तो खुश नहीं रहना चाहता? खुश रहने के लिए आज लोग नाविले पढ़ रहे हैं, खुश रहने के लिए लोग अलग अलग अंदाज से टिप्स देखते हैं कि कौन सा तरीका खुश रहने का है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर हमेशा खुश रहना चाहते हो और लंबी उम्र चाहते हो, अगर ये 2 चीजें नेमत पाना चाहते हो, अल्लाह तुम्हारी उम्र को लंबी करे और तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुश रखे, तो तुम अपने माँ बाप पे खर्च किया करो। जो माँ बाप पे खर्च करता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत के गमों से निजात अता करता है और उसकी उम्र को अल्लाह तवील फरमा देता है।